السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کئی چیزیں سکھائی ہیں جن کا علم ہونا چاہیے، لیکن ان میں اگر کسی چیز کا مطلب ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں تو وہ کردار کا نظریہ ہے، صحیح اور اچھا کردار۔ اس سے پہلے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے کچھ سیکھیں، مجھے کچھ منٹ کی اجازت دیجیے کہ میں آپ کو ایک چھوٹے سے سفر پر لے جاؤں۔ اسلامی تعلیمات کو کیسا ہونا چاہیے؟ بھائیوں اور بہنوں، اسلام مختلف عقائد کا مجموعہ ہے۔ یہ عقائد مذہبی روایات کے آئینہ دار ہیں۔ ان میں سے ہر عقیدے کی اپنی خوبی ہے۔ کسی شخص کا کردار بذات خود واضح ہو جاتا ہے جب وہ دوسروں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک دائرہ ہے جس کے 4 اہم جزو ہیں، عقائد کا مجموعہ جن پر ہر مذہبی تقریب میں عمل ہوتا ہے۔ یہ تقاریب آپ کے رویے اور آپ کے کردار پر اثر ڈالتی ہیں، اور آپ کے کردار سے وہی ظاہر ہوتا ہے جیسا سلوک آپ دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک شرط کا رہ جانا بھی قابل قبول نہیں۔ ایک شخص کے پاس اچھا خیال ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کے پاس اچھا اخلاق ہے، اور یہی بات ضروری ہے۔ آج کل جب یہ مذہبی تقاریب میں شرکت کرتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں یہ انتہائی گستاخ، بلند آواز اور بالکل ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کسی دوسرے گروہ میں جاتے ہیں جہاں لوگ انتہائی شستہ اور پرسکون ہوتے ہیں، ان کا ساتھ رہنا بہت آسان ہوتا ہے، حالانکہ اللہ سے ان کا کوئی باقاعدہ رشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک شخص اپنے پروردگار سے اچھا تعلق رکھتا دکھائی دیتا ہے، لیکن مخلوق خدا کے ساتھ اس کا تعلق انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے روابط لوگوں سے اچھے ہیں لیکن خالق سے ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ کس کا عمل بہتر ہے؟ آپ مجھ سے کون سی آنکھ پرے کرانا چاہتے ہیں، دائیں یا بائیں؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے رابطے میں ہیں لیکن لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے۔ یہ تعلق انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس میں کچھ رہ نہیں جانا چاہیے۔ If you have excellent ibadah but terrible akhlaq, terrible manners, terrible character, your ibadah will not make up for the deficiency in your character. یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ کی عبادت اچھی ہے، یعنی آپ نے مذہبی فریضے ادا کر دیے ہیں لیکن خوفناک کردار کے مالک ہیں، تو یہ اچھی اور بے شمار عبادت آپ کے اخلاق و کردار کے فقدان کا مداوع نہیں کر سکتی۔ تاہم آپ کا اخلاق اچھا اور عبادت میں کمی ہے تو آپ کا عمدہ اخلاق آپ کی عبادت کی کمی کو پورا کر دے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثبوت چاہیے۔ ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے، یہ ایک بڑا بیان ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 عورتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک عورت اللہ کے لیے نماز پڑھتی ہے، اللہ کے لیے روزے رکھتی ہے اور ہر قسم کی نفلی عبادت بھی کرتی ہے، لیکن اس کا رویہ اپنے پڑوسیوں سے گستاخانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے انجام کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس عورت نے اپنا طرز زندگی نہ بدلا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری عورت کی بابت سوال کیا گیا کہ وہ باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتی اور نہ ہی روزے رکھتی ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے، اور جب پڑوسیوں سے ملتی ہے تو اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس طریقے پر گامزن ہے تو جنت میں جائے گی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاندار اخلاق جنت کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مت خیال کیجئے کہ صرف عبادت کی زیادتی سے آخرت میں آپ کو نجات ہو جائے گی۔ یہ ایک انتہائی اہم بات ہے جو ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ جو قیامت کے دن میرے قریب ہوں گے، تم میں سے وہ لوگ ہیں جو اچھے کردار کے مالک ہیں۔ یہاں زیادہ نماز یا روزہ کی بات نہیں کی گئی۔ ہمارے اوپر نماز روزے کا اتنا بوجھ نہیں ہے،
اس کے متعلق میں بات نہیں کروں گا. جیسے کہ ہم نے کل رات کہا تھا، یہ ترجیحی نظریہ ہے اور خالق اور مخلوق کے رشتے میں مضبوط ہو رہا ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے آپ یکساں حیثیت حاصل کر سکتے ہیں. کسی دوسرے سے جو رات کو عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو دن کو روزے رکھتا ہے، اپنے اچھے کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کا کردار اچھا ہے تو آپ اچھی عبادت والے تک پہنچنے کے قابل ہیں. اور ایک آخری حدیث میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، مجھے نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جس حالت میں بھی ہو اللہ کو یاد رکھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی برے فعل کو کرنے کے بعد کچھ ایسا کرو جس سے اس کا کفارہ ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، کردار اچھا رکھو. بہنوں اور بھائیوں، ہم میں سے ہر کسی کے پاس یہ تین چیزیں ضرور موجود ہیں: شہرت، شخصیت اور کردار. ہماری شہرت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو ہم سے رابطے میں رہتے ہیں. کیا ہوتا ہے جب زیادہ تر لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی شہرت بڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. کیونکہ یہ کوشش بہت تھوڑی ہوتی ہے اور اس کا صلہ فوری ملتا ہے. آپ نے انتخابات کے نزدیک سیاستدانوں کو تو دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ شہ سرخیوں میں دکھائی دینا چاہتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ اپنی شہرت کی کمائی کھاتے ہیں. انتخابات کے وقت سیاستدانوں کو دیکھو، آپ انہیں بہت سا پیسہ لٹاتے دیکھیں گے اپنی شہرت کو بہتر بنانے کے لیے. لہٰذا لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، وہی ہماری شہرت ہے. اور پھر ہماری شخصیت کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا صلہ کوشش کے نتیجے میں فوری اور زیادہ ہوتا ہے. اب یہاں ہمارے پاس شخصیت میں اضافے کی مثال موجود ہے. ہم آپ کی مسکراہٹ میں اضافہ کرتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. بات یہ ہے کہ آپ اپنا امیج بھی بیچ رہے ہیں. آپ لوگوں کو وہی بتا رہے ہیں جو آپ دکھائی دینا چاہتے ہیں، نہ کہ وہ جو آپ اصل میں ہیں. لہٰذا شہرت وہی ہے جو لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں. شخصیت وہ ہے جیسا ہم لگنا چاہتے ہیں، اور ہمارا کردار بھی یہی ہے کہ جیسا ہم دکھائی دینا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ کردار کی سرمایہ کاری کچھ زیادہ نہیں کرتے. ہماری زیادہ توجہ شخصیت کی طرف ہوتی ہے، لیکن کردار پر کچھ توجہ نہیں دی جاتی. اور یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ یہ کردار ہی ہے جو اصل میں ہماری پہچان ہے. سبحان اللہ، اگر آپ کا کردار اچھا ہو تو لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. ہو سکتا ہے اچھے کردار کا صلہ فوراً نہ ملے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں لیکن ان پر توجہ نہیں دی جاتی. بعض اوقات اس زندگی میں آپ کا اچھا کردار ہی مسائل بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ خلوص کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کا تعلق ان کے ساتھ ایماندارانہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے ارد گرد ہر شخص ایک کردار ہے. لہٰذا آپ کی نیکی، آپ کی ایمانداری آپ کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے. So people say, what the heck was the character? Who cares? All people around me cheat. So we stop investing on our character because investing in the character becomes very problematic. لیکن سبحان اللہ، میری بات غور سے سنیں. ہماری شہرت کو دوسرے لوگ خراب کر سکتے ہیں، لیکن اپنا کردار ہم خود خراب کرتے ہیں. لوگ آپ کی شہرت خراب کرتے ہیں کیونکہ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں اور اس پر آپ کا کوئی کنٹرول بھی نہیں. لیکن وہ جب آپ کے کردار کی طرف آتے ہیں تو آپ کا کردار پوری طرح سے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. لہٰذا کوئی آپ کے کردار کو تباہ نہیں کر سکتا. آپ کا کردار آپ کی خود کی پیداوار ہے. آپ کا کردار آپ کا اپنا انتخاب ہے. اس طرح آپ جو زندگی جی رہے ہوتے ہیں اس کے مصنف بھی آپ خود ہی ہوتے ہیں. بس کردار ہمارا انتخاب ہے. شہرت کو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں یا نہیں، لیکن کردار کو جب نقصان پہنچے گا ہمارے خود کے ہاتھوں سے ہی پہنچے گا. شہرت عام چیز ہے جبکہ کردار اصل چیز ہے. شہرت یہ ہے کہ ہر کوئی کیا سوچتا ہے، لہٰذا کردار پر محنت ہونی چاہیے. باقی کسی چیز پر ہو یا نہ ہو، وہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن کردار رہنا چاہیے.
لیکن سوال یہ ہے، بلکہ دو سوال ہیں، کہ آخر کردار کیا ہے اور آپ کیسے اسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا کردار اصل میں ان کے الفاظ ہیں، عوامل اور عبادات کا مجموعہ جن کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں اپنے خیالات پر نظر رکھو، کیونکہ آپ کے خیالات آپ کے الفاظ سنتے ہیں۔ اپنے الفاظ پر دھیان دو، کیونکہ آپ کے الفاظ ہی ہیں جن پر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اپنے افعال پر توجہ دو، کیونکہ یہ افعال ہی عادات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قصہ مختصر، اپنی عادات کو دیکھو جو آپ کے کردار کی تعمیر کرتی ہے، لہٰذا آپ کا کردار ہی آپ کا مقدر بن جاتا ہے۔ اسی لیے ابتدا ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ہمیں تعلیم دی ہے۔ اپنے الفاظ پر توجہ دو۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کردار پر توجہ دینے سے کیا مراد ہے؟ میں اپنے خیالات پر قابو نہیں پا سکتا۔ ہم کہتے ہیں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، جو خیالات ہمارے ذہن میں در آتے ہیں ہم انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایسے خیالات کو دبا ضرور سکتے ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بات اہمیت کی حامل ہے۔ ہم اپنے ذہن میں در آنے والے خیالات پر قابو نہیں کر سکتے، لیکن ان خیالات کو کنٹرول تو کر سکتے ہیں جن میں گھرے رہنے کا انتخاب ہم نے خود ہی کیا ہوتا ہے، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے الفاظ پر توجہ دو۔ اپنی عادات جو تم میں پائی جاتی ہیں، اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھے کردار کو اپنانے کے لیے کن لازمی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ کردار، یہ بات یاد رکھیں کہ اچھے کردار کا مالک ہونا ہماری منزل نہیں ہے، بلکہ اچھے کردار کا حصول تو ایک مرحلہ ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنی منزل کو ان ذرائع سے ملا دیتے ہیں جن پر ہم اکتفا ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے ہمارے مقاصد اور ہمارے ذرائع میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے، جو بدبختی کا موجب بنتا ہے۔ مسجد تعمیر کرنا ایک مقصد ہے یا ذریعہ؟ ایک ذریعہ ہے۔ اگر مسجد کی تعمیر ہمارا مقصد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اور ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں تو کیا واقعی ہم اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں؟ لہٰذا آپ ساکت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا مقصد ہے یا ذریعہ؟ اس کا مطلب ہے غربت کم کرنے کے لیے۔ اسی طرح روزہ مقصد ہے یا ذریعہ؟ یہ ایک ذریعہ ہے جس سے انسان بہتر انسان بنتا ہے۔ نماز کی ادائیگی ایک مقصد ہے یا ذریعہ؟ یہ بھی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ خالص انسان بنتے ہیں۔ حج پر جانا مقصد ہے یا ذریعہ؟ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ میں پیسے بچا رہا ہوں تاکہ حج کر سکوں، اس طرح میرا پیسہ بچانے کا مقصد حج پہ جانا ہے۔ حج مقصد نہیں ہے، لیکن حج ذریعہ ضرور ہے۔ کچھ لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ حج کیسا تھا تو وہ کہتے ہیں بہت خوبصورت، جہاں بہت سے لوگ جمع تھے، بہت سے لوگوں نے طواف کیا، میں نے وہاں سیاہ فام دیکھے، سفید بھی اور بھورے بھی، پیلے بھی دیکھے۔ لوگ حج سے واپس آ کر ایسے باتیں کرتے ہیں، حج میں آپ کے لیے کیا اچھا تھا؟ یہ خود کتنا اچھا تھا۔ وہ حج پہ جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جو پہلے حج کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ حج میں سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہے، تو وہ کہتے ہیں صفا و مروہ کی سعی سب سے مشکل تھی۔ حج سے واپسی پر ایسی ہی کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ حج کا سب سے مشکل مرحلہ دراصل ایک عورت کی نقل کرنا ہے۔ دراصل صفا مروہ کی سعی سے آپ یہ یاد کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ نے کیا کیا تھا۔ آپ جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں ایک عورت کی نقل کرتے ہوئے، اور نسل پرستوں کی طرح کہتے ہیں کہ ہاجرہ بڑی عظیم عورت تھی، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اپنے مقاصد ذرائع میں الجھ کے رہ گئے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو ذرائع کے طور پر لیتے ہیں تو یہ ایک مرحلہ بن جاتا ہے۔ جیسے کردار کو بہتر بنانا، یہ ایک پروسیس ہے، کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے، اس لیے آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اچھے کردار کے مالک ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ابھی اس میں بہتری کی گنجائش ہے۔ ہم انسان ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں، بس اس پروسیس میں ملوث ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہمیشہ آپ کے کردار پر کام کرتا ہے، بس اچھے کردار کے لیے کن لوازمات کی ضرورت ہے؟ یہ تعداد میں 6 ہیں، اور ہر ایک انگریزی حرف سی سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح انہیں یاد رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ 6 لوازمات کیا ہیں؟ یہ 6 خوبیاں جو حرف سی سے شروع ہوتی ہیں۔ The first one is conscience.
or ضمير as we would say in Arabic. Conscience. What is conscience? ضمیر ہمارے اندر ایک فطری رجحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیعت کیا ہے. ضمیر اللہ نے ہر کسی کو عطا کیا ہے. ہمارے اندر ایک ایسی صلاحیت جس سے ہم صحیح اور غلط پر ترجیح دے سکتے ہیں. بعض اوقات ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ضمیر نہیں رکھتے. وہ ایسا کیسے کہہ لیتے ہیں؟ کیا وہ دل نہیں رکھتے؟ کیا ان کی روح ان سے بات نہیں کرتی؟ ان کے ضمیر کو کیا ہو جاتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی خوبصورت مثال پیش کی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ ایک شخص شام کے وقت سوچ رہا تھا کہ کل صبح میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان سے دریافت کروں گا کہ مجھے صحیح اور غلط میں فرق بتائیں. اس نے کہا کہ اگلی صبح جب میں مسجد پہنچا تو دیر کی وجہ سے مسجد لوگوں سے بھر چکی تھی. مجھے پیچھے بیٹھنا پڑا. اس طرح میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا مشکل تھا. اس نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور انہوں نے بھی مجھے دیکھا اور مسکرا دیے. اس شخص نے بتایا کہ میں نے لوگوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں، لیکن لوگوں نے مجھے دبانا شروع کر دیا اور کہا کہ میں دیر سے پہنچا ہوں اس لیے مجھے یہیں بیٹھنا ہوگا. میں نے کہا نہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ مجھے آگے جانے کا حوصلہ دے رہی تھی کہ میں لوگوں کو دائیں بائیں دھکیل کر آگے نکل گیا. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، ان کے قریب بیٹھ گیا. میں ان کے نزدیک تھا کہ میرے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے اور میں نے اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر رکھ دیے. تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گویا ہوئے، اے وسیبہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے پوچھنے سے پہلے تمہارے سوال کا جواب دوں یا پوچھنے کے بعد؟ وسیبہ نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سوال پوچھنے سے پہلے ہی جواب دے دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وسیبہ تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ وسیبہ نے کہا میں حیران رہ گیا. جی ہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی سوال پوچھنے آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے کردار کا مالک ہونا نیکی ہے. جب ان سے میں نے گناہ کی بابت دریافت کی تو جواب دیا کہ گناہ یہ ہے کہ جو تمہارے دل پر ایسا داغ چھوڑ جائے جسے تم لوگوں سے چھپاتے پھرو. The beauty of the statement is sin is that which pricks in your heart. It doesn't feel good. It does not feel good. You can feel it. You can sense it. جس وقت ہم اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں تو اس وقت ہم درست سمت میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارا ضمیر ہمیں پکارتا ہے کہ یہ غلط ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اگلی بار پھر ہمیں ضمیر کی آواز سنائی دے گی. اس بار ہم اپنی سماعت کھو دیتے ہیں. اب یہ اپنے مقصد کی طرف آتی ہے اور ہمیں احساس ہو جاتا ہے. ضمیر کی آواز کو سنتے ہیں جو ہمارے اندر سے سنائی دیتی ہے. فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں گناہ کی تعریف کچھ اس طرح کی جاتی ہے کہ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ گناہ کو اچھی طرح سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، کیونکہ فرمان نبوی ہے کہ گناہ وہ ہے جسے آئینہ دل داغدار ہو جائے کہ آپ اسے دوسروں کو دکھا نہ سکیں. عموماً ہم ان باتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں جن پر ہم شرمسار ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کچھ ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے جس کے افشا ہو جانے سے آپ شرمندہ ہیں. آپ فرماتے ہیں غور کیجئے، جو آپ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. یہ کردار کی پہلی سی ہے اور یہ ہے کنسائنس، یعنی آپ کا اپنا ضمیر. اچھے کردار کے حصول میں دوسرا لازمی جز ہمدردی ہے. ہماری دوسروں کو محسوس کرنے کی صلاحیت، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے درد کو محسوس کرنے کی قابلیت. اور سبحان اللہ بعض اوقات آپ پوری دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا تو کوئی ضمیر ہی نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تو رحم ہی نہیں ہے، ان کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ مفقود ہے. وہ چیزوں کو اسی طرح ہوتے ہوئے کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ کئی دفعہ ہم دنیا کو کئی مصیبتوں میں گھرا دیتے ہیں، جیسے غربت اور دنیا کی فاقہ مستی. ایسا ذرائع کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. تاریخ نوع انسانی میں ذرائع ہمیشہ موجود رہے ہیں. غذا اتنی ہی مقدار میں تھی جتنی اب ہمارے پاس ہے. یہ وہ دنیا نہیں ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا نہ کر سکے،
لیکن یہ کرۂ ارض ہمارے لالچ کو پورا کرنے سے ضرور قاصر ہے۔ یہاں کئی مسائل موجود ہیں، لیکن قابل احساس ہمدردی تقریباً اناکا ہے۔ مجھے ایک مثال دینے دیجیے کہ دنیا میں پائی جانے والی دولت 48% سے زیادہ صرف دنیا کے 3 امیر ترین آدمیوں کے پاس ہے۔ ہمارا جذبہ رحم کہاں ہے؟ احساس ہمدردی کو کیا ہوا؟ یہ کہاں چلا گیا؟ دنیا میں ذرائع کی کمی نہیں ہے تو بس ہمدردی کی ہے۔ مجھے ایک اور مثال دینے دیجیے۔ دنیا کے 3 امیر ترین آدمیوں کے پاس دنیا میں پائی جانے والی کل دولت کا 48% حصہ موجود ہے، اور ان تینوں آدمیوں کی دولت دنیا کے 48 ملکوں سے زیادہ ہے۔ رحم کو کیا ہوا؟ ہمدردی کہاں گئی؟ احساس ہمدردی کہاں چلا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تم ایمان لائے ہو تو اپنے ارد گرد کے لوگوں پر رحم کرو۔ جو دنیا میں رحیم ہے، اللہ آخرت میں اس پر رحم کرے گا۔ ہم ہر مرتبہ بسم اللہ کہتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بہت زیادہ رحم کا جذبہ رکھتے تھے۔ بہنوں اور بھائیوں، اس شخص سے احساس ہمدردی رکھنا جو اس کا مستحق ہو بہت آسان ہے۔ یہ بہت آسان ہے کہ کسی بیمار کے لیے اس کے دل میں ہمدردی ہو، یا اس شخص کے لیے جو غریب ہے اور جو ضرورت مند ہے۔ یاد رکھو، جو تم پر مہربان ہے، اس سے مہربان ہونا تمہیں مہربان نہیں بناتا، اور اس کے ساتھ بھلائی کرنا جو تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تمہیں نیک نہیں بناتا۔ کیونکہ اصل احساس ہمدردی وہ ہے جو اس شخص سے کی جائے جس سے ہمدردی کی توقع کم ہو۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ ابن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بازار گئے۔ وہ اپنی پسند کی چیزیں خریدنے لگے، سبزی، فروٹ وغیرہ، اور انہیں اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ پھر دکاندار کو پیسے دینے کے لیے ہاتھ جیب میں ڈالا تو پتہ چلا کہ کسی نے اس کے پیسے چرا لیے ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا، معاف کیجیے، میرے خیال میں کسی نے میرے پیسے چرا لیے ہیں۔ دکاندار نے بازار میں موجود لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کسی نے ابن عمر کو لوٹ لیا ہے، لہٰذا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے ابن عمر کا مال چرایا ہے۔ تمام لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے ابن عمر کا مال چرایا۔ اور جب ابن عمر نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو لوگوں نے اپنے کان اس کی طرف لگا دیے کہ ابن عمر کیا کہتا ہے۔ ابن عمر نے کہا، اے اللہ، اگر چور نے اس لیے میرا مال چرایا کہ اسے ضرورت تھی تو اے اللہ میرے پیسے کو اس کے لیے رحمت بنا دے۔ اگر وہ شخص پیشہ ور چور ہے تو اے اللہ اس چور کو اس کا آخری گناہ بنا دے، اس کے بعد وہ کوئی اور گناہ نہ کر سکے۔ لیکن اپنے ساتھ مہربانی کرنے والے سے مہربانی کرنا تو نہایت آسان ہے۔ اصل ہمدردی وہ ہے جو ان لوگوں پر کی جائے جو اس کے مستحق نہ ہو، یہی ہمدردی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں اگر آپ کے دلوں سے رحم ہی اٹھ گیا ہو۔ لہٰذا آج کل کی دنیا میں تو احساس ہمدردی کی بہت ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو اس میں سبقت لے جانی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمیں باضمیر ہونا چاہیے، ہمیں ہمدرد ہونا چاہیے۔ اور اب تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ غور و فکر کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ سوچ و بچار کرنے والے ہیں اپنے ہر عمل سے پہلے، اپنی ہر گفتگو سے پہلے، کہ میرا فعل اور میرے الفاظ میرے ارد گرد کے لوگوں پر کیا اثرات مرتب کریں گے؟ کیا ان الفاظ کا ان پر اچھا اثر پڑے گا، یا یہ ان کی روح تک کو مسخ کر کے رکھ دیں گے؟ لیکن میں لوگوں کو کچھ عمدہ کہنے جا رہا ہوں جسے سن کر یہ خوش ہو جائیں گے، یا انہیں سننے کے بعد ان کی روح تڑپ اٹھے گی۔ لہٰذا یہ پہلے سوچ لیں، یہ فعل سے پہلے سوچنے کی قابلیت ہے، اپنے قول و فعل کے بارے میں سوچ و بچار کرنے کی اہلیت کے بارے میں۔ And of course the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave the most beautiful of examples in this. You know, one time the Prophet, peace be upon him, after the conquest of Mecca, some people decided to run away because they felt that if Muhammad sallallahu alaihi wasallam gets a hold of us, we are dead. ان میں سے ایک آدمی اکرما کو بھگا دیا جو ابو جہل کا بیٹا تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدنام ترین دشمنوں میں سے ایک تھا اور اسلام نہیں لایا تھا، لہٰذا وہ بھاگ گیا۔ اس نے کہا، میں یہاں نہیں رہ سکتا، میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں اکرما ہوں۔
اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، لہٰذا مجھے مکہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ اکرمہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ اب بھی اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میرے خامد کا کیا بنے گا، اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ تو جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اسے امان دیتے ہیں اور مکہ خوش آمدید کہتے ہیں اور مکہ میں رہ سکتا ہے، خواہ وہ اسلام قبول نہ بھی کرے۔ کیا وہ واپس مکہ آ سکتا ہے؟ اس کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ میں اسے بتاتی ہوں مگر وہ اس کا یقین نہیں کرے گا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اسے پھنسا کر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا امامہ اتار کر دیا اور فرمایا یہ اسے دکھا دینا۔ عرب کلچر میں ایسا کرنا اس بات کی علامت تھی میں نے تمہیں امان دی۔ لہٰذا وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا، اکرمہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امان دے دی ہے، میرے ساتھ چلے آؤ۔ اس نے کہا، میں نہیں مانتا، تم مجھے مکہ لے جا کر دھوکہ دے رہی ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ تو پھر اس کی بیوی نے اکرمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ دکھایا، تب اسے یقین آیا کہ اسے امان مل گئی ہے۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے اکرمہ اور اس کی بیوی کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ دیکھو اکرمہ آ رہا ہے اور مجھے یقین ہے وہ اسلام قبول کر لے گا، لہٰذا اس کے باپ ابو جہل کے لیے اس کے سامنے کوئی برا لفظ استعمال نہ کرنا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، کسی مرے ہوئے پر لعنت نہ کرو، کیونکہ وہ اب نہیں سنتا۔ ابو جہل برا آدمی تھا لیکن وہ اب بھی اس کا باپ ہے۔ اس پر غور کیجئے بہنوں اور بھائیوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اب اگلی سی کی طرف چلتے ہیں، اور یہ سوچی سمجھی ہے جس کے نزدیک جانا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں ایسے کچھ بھائیوں کو جانتا ہوں جو اکثر اپنی بیویوں سے مذاق کرتے ہیں۔ دوسری بیوی کے بارے میں، دوسری بیوی سے متعلق صرف مذاق ہی ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ تمسخر ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں ابھی دوسری بیوی کرنے جا رہا ہوں، اور ہم کہکا لگا کر ہنستے ہیں اور وہ بیچاری کہتی ہے کہ یہ مذاق نہیں ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، اس بات پر غور کرو، اگر آپ کی اس بات پر دوسروں کو ہنسی آ جائے تو یہ مذاق ہے، اگر ہنسی نہ آئے تو یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم اپنے کسی فعل سے لوگوں کو سنت اور دین ہی سے متنفر کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نام پر ہم لوگوں پر چلاتے ہیں اور اسلام کے نام پر غیر اخلاقی رویہ، یہاں تک کہ اسلام کے نام پر دوسروں کی روح کو مسخ کر دیتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے بہنوں بھائیوں۔ ایک مسلمان کے بارے میں یہ بات فرض کر لی جاتی ہے کہ اسے سوچنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کس طرح کی گاڑی چلاتے ہیں، کہاں اسے پارک کرتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے خوبصورت مقامات ہیں جہاں ہم اپنے کردار کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اصل بات ہے غور کرنا۔ اگر آپ لہسن یا پیاز کھا لیتے ہیں تو مسجد تشریف مت لے جائیں۔ اگر آپ مسجد جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایسی چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ ہم خدا کے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں اور بھی ہوں گے جو پیاز کھا کے آئے ہوں گے، جنہوں نے آپ کا خیال نہ کیا ہوگا، لیکن لوگوں پر آپ کا تاثر عمدہ ہونا چاہیے۔ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ آپ کی موجودگی باعث مسرت ہے، اور لوگ سوچیں کہ یہ شخص سوچ بچار کا مالک ہے۔ ایسا کچھ نہیں کرتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لہٰذا غور کیجئے۔ نمبر 1، باضمیر رہیں۔ نمبر 2، ہمدرد بنیں۔ نمبر 3، غور کریں۔ چوتھی سی ہے کرج، جرت، حوصلہ کریں۔ لیکن یہ حوصلہ کس لیے؟ یہ کیا ہے؟ ہم جس شے پر یقین رکھتے ہیں اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اصولوں ان اقدار پر کھڑے ہونے کی اہلیت ہے جن پر ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ حوصلہ مند آدمی ہیں۔ جب بھی آپ کو للکارا جاتا ہے آپ اپنے عقائد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے اقدار اور اصولوں کی خاطر اٹھ پڑتے ہیں۔ آج کل اس جرت کی ضرورت ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے بڑی دلچسپی کے ساتھ۔ وہ ہمیشہ خوف زدہ تھے،
تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بزدل تھے؟ بالکل نہیں۔ جرت ڈر کی عدم موجودگی کو کہتے ہیں۔ جرت سے مراد ڈر کی موجودگی میں ایسا کام کرنا ہے جو صحیح ہو۔ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ تھے، لیکن ان کے خوف نے انہیں صحیح کام کرنے سے نہیں روکا۔ اس جگہ جرت کی خاص طور پر ضرورت ہے، ہم جہاں معاشی سٹیٹس کو للکارتے ہیں۔ بعض اوقات سماجی رسم و رواج بڑے زبردست ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کے خلاف بولنے کی جرت رکھتے ہیں۔ The Arabs did not allow women to inherit. It took so much social courage for the Prophet sallallahu alaihi wasallam to come and address such an issue. And people would, they were an uproar about this. ہمارے آباء و اجداد میں حوصلہ نہیں تھا، اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکے، اور یہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اس کے لیے جرت کی ضرورت ہے۔ کسی کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے بڑی جرت کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کے خوف سے سچ کو سچ کہنے سے باز نہ آ جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر ہمیں حوصلہ بخشا ہے کہ اگر ہم تبدیلی کے لیے نکلتے ہیں تو ہم میں جرت آ ہی جاتی ہے۔ ضمیر، ہمدردی، سوچ و بچار اور جرت کے بعد 5ویں نمبر پہ ہے کنٹرول، قابو رکھنا۔ جو شخص اپنے اوپر قابو رکھتا ہے وہ با کردار ہوتا ہے۔ ایسی خواہشوں پر قابو رکھنے کی اہلیت، اپنی جرتوں پر قابو پانے کی صلاحیت، غلط کاموں سے بچنے کی اہلیت وغیرہ، یہ تمام صلاحیتیں اچھے کردار کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ کئی دفعہ ہم لوگوں پر بھڑک اٹھتے ہیں، کئی دفعہ ہم اپنی ذات کا اظہار منفی طریقے سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ تم میں سے طاقتور ترین کون ہے؟ کچھ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو لوگوں کو پچھاڑ دے۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، طاقت کا اندازہ کسی پہلوان کے دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دینے سے نہیں لگایا جاتا، اصل طاقت ہے غصے کے وقت خود پر قابو رکھنا، یہ اصل طاقت ہے۔ کئی دفعہ ہمیں تحریک ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کی طرف دیکھتے ہی اسے چرانا چاہتے ہیں، اس وقت یہ آپ کا ضمیر آپ کو روک سکتا ہے اور نہ کہنے کی طاقت رکھتا ہے، نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے رک جانا چاہیے۔ یہ قابو کرنے کا خیال ہے۔ آپ اپنی خواہشوں پر خود قابو پا سکتے ہیں، نہ کہ آپ کی خواہشیں آپ پر قابو پا لیں۔ اس کے بعد میں کانفیڈنس یعنی خود اعتمادی پر چلتا ہوں۔ کئی دفعہ صحیح کام کرتے ہوئے ہم اس کے نتائج سے فوری باخبر نہیں ہو سکتے، اور کئی دفعہ ہمیں شک رہتا ہے، بس ہم کہتے ہیں بھروسہ رکھو۔ ہر وقت آپ کو اچھے اعمال کی ضرورت ہے، خواہ اس میں اقدار یا فوائد کی قربانی کرنا پڑے، اور خواہ اس کے نتائج کچھ اور ہی کیوں نہ نکلیں، بس وہی کرو جو صحیح ہو اور بھروسہ رکھو۔ اگر آپ نتائج کی پرواہ کیے بغیر وہ کچھ کر گزرتے ہیں جو صحیح ہے تو یہ بڑی خوبی اور بڑی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا بھروسہ رکھیں۔ اس وجہ سے لوگ صحیح کام کرتے ہیں کیونکہ صحیح ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، اس کے نتائج کیسے برے ہو سکتے ہیں؟ یہاں میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص کو ایک کمپنی میں اس کے باس کی طرف سے سرپرائز بونس دیا گیا۔ یہ اس کے اچھے کام کی وجہ سے دیا جا رہا تھا، اور اس بونس کی مالیت $1000 تھی۔ اچانک $1000 ملنے پر وہ بہت خوش تھا کہ میری بیوی دیکھ کر بہت خوش ہوگی اور میں اپنے بچوں کے لیے خریداری کروں گا۔ وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ $1000 کیسے خرچ کرے گا۔ ابھی وہ گھر نہیں پہنچا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک عورت چلا رہی تھی کہ میرا بچہ بیمار ہے لیکن میرے پاس روٹی کے پیسے بھی نہیں، میرا بچہ مر رہا ہے۔ اس شخص نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور $1000 اس عورت کو دے دیے تاکہ وہ اپنے بچے کی جان بچا سکے۔ گھر آ کر اس نے تمام کہانی اپنی فیملی کو سنائی تو بچوں نے کہا، ڈیڈی آپ بے وقوف ہیں، اس عورت نے آپ کو بے وقوف بنایا ہے۔ اس کے بیوی بچے اس پر ہنس رہے تھے۔ وہ اس رد عمل پر بہت پریشان ہوا، اور جب انہوں نے ٹی وی لگایا تو خبروں میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک عورت کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو اپنے بچے کی بیماری کا بہانہ بنا کر لوگوں کو لوٹ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی فیملی نے کہا، دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ اس عورت نے آپ کو بے وقوف بنایا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ بچہ نہیں مرا، اس لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ دیکھو بہنوں اور بھائیوں،
ہم بہت باتیں کر سکتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام وہ ہے، لیکن اسلام کا حسن تب ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ یہ بات اہم نہیں کہ ہم نے کیا باتیں کی، صرف اسی پر انحصار کرو جیسے آپ کر چکے ہیں۔ اب مجھے اس کہانی سے نتیجہ نکالنے دیجیے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں لوگوں کو سراغ دیتا رہوں گا ان باتوں کے متعلق کہ ہم کون ہیں۔ ہم مسلسل کس قسم کے کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک دن ایک شخص بڑی عمدہ کار چلا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ یہ کہانی پہلے سن چکے ہوں، یہ بہت عمدہ کہانی ہے۔ اس نے اپنی گاڑی پارک کی، وہ گھر سے یا جہاں کہیں بھی تھا باہر نکلا۔ اس نے ایک نوجوان لڑکے کو اپنی کار کے ارد گرد چکر لگاتے دیکھا۔ وہ کار کی تعریف کر رہا تھا، کیا خوبصورت گاڑی ہے، اور وہ کار سے باتیں کر رہا تھا، واہ یہ بہت حسین ہے، واقعی عمدہ گاڑی ہے۔ وہ کار کو ہاتھوں سے مل رہا تھا، یہ ایک اعلیٰ کار ہے، اس کی لائٹس دیکھو، یہ دیکھو۔ تب کار کا مالک اس کے نزدیک آیا اور کہا، بیٹے کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، میں اس سے محبت کرتا ہوں جناب، اس سے بہتر اور خوبصورت کار میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ پھر اس آدمی نے لڑکے کو بتایا کہ میرے بھائی نے مجھے یہ کار تحفے میں دی ہے، جس پر لڑکے نے فوراً کہا، جناب میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ کے بھائی جیسا ہوتا۔ وہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے بھائی جیسا ہوتا۔ اس صورتحال میں ہم ایسا ہی کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہی کہے گا کہ میری خواہش ہے کہ میرا بھی کوئی آپ جیسا بھائی ہوتا۔ وہ کس جملے کا انتخاب کرے گا؟ میری خواہش ہے کہ میں تمہارے بھائی جیسا ہوتا، تب کہا جائے گا کہ یہ ایک اعلیٰ کردار کا اظہار ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، کردار کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ ہے کردار کے 6 سی۔ Must have conscience, compassion, consideration, control, confidence and courage. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah for your wonderful talk. آپ نے جب 2 سی کے بارے میں بات کی تو بعض مقامات پر مجھے بہت الجھن ہوئی، جن میں ایک کوریج، جرت، اور دوسرا کمپیشن، احساس ہمدردی۔ بعض اوقات ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہماری حق بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، تو اس وقت ہم کون سی سی کو استعمال کریں، جرت کو یا احساس ہمدردی کو؟ That is an excellent question. Unusually, as speakers, you appreciate a question that indicates that somebody has really been following what you're talking about. ہو سکتا ہے آپ کو اس سوال کا جواب نہ ملے، لیکن اس سوال کے پوچھنے پر جو داد آپ کو ملنی ہے اس میں کمی نہ ہوگی۔ آپ کس سی کو اہمیت دیتے ہیں جبکہ آپ اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں اور آپ کا برتاؤ ان کے لیے ہی ہو؟ میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ 4 اصول ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ 4 اصول جب ہم اپنے پیاروں سے سلوک کرتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ شخص کی اہمیت کسی نقطے سے زیادہ ہے۔ کئی دفعہ ہم بہت زیادہ زور نقطے پر دیتے ہیں، اس طرح ہم اس شخص سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیارے ہی کو کھو دیں تو نقطہ ہمارے کس کام کا؟ اب زیادہ اہم یہ بات ہے کہ نقطے کو رہنے دیں اور آدمی کو بچا لیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ مہربان ہونا صحیح ہونے سے بہتر ہے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں، کیونکہ اس مرحلے میں آپ درست ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ مہربان نہیں، بلکہ آپ اس مرحلے میں بھی مہربان ہوتے ہیں۔ لہٰذا آدمی نقطے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور مہربان ہونا صحیح ہونے سے بہتر ہے۔ اب میں مزید آگے چلتا ہوں۔ آپ میں سے کچھ میرے پاس یہاں آئیں گے اور میرا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہیں گے کہ آپ نے بہت اچھی پریزنٹیشن دی ہے، ماشاء اللہ، لیکن ہو سکتا ہے اپنے دل میں آپ سے برا گردانتے ہوں۔ آپ یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ یہ عمدہ نہیں تھی، لیکن آپ میرے پاس آ کے میرا ہاتھ ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاء اللہ یہ بہت اچھی تھی۔ آپ زبان سے اسے عمدہ تو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں اسے زبان پر نہیں لاتے۔ جو کچھ زبان سے آپ ادا کرتے ہیں اس سے آپ کی مراد نہیں ہوتی، اور جو آپ کی مراد ہوتی ہے وہ کہتے نہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے پیاروں سے ملتے ہیں تو ہمارا ارادہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا نہیں ہوتا ہے، ایسا قابل قبول نہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے عید کی نماز میں خطبے کے بعد اعلان کیا
کہ برائے مہربانی جب آپ خطبہ سن کر نماز پڑھ کر نکلیں تو اپنی فیملی کے ہر فرد سے گلے ضرور ملیے گا۔ نماز کے بعد ایک نوجوان لڑکی 19 سالہ میرے پاس آئی اور کہا، امام صاحب میں آپ کے اس اعلان پر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میری عمر 19 سال ہو گئی ہے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ آج سے پہلے کبھی میرے باپ نے مجھے گلے سے لگایا ہو۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ اگر اصول کے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو پہلے جرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو اور آپ کے خیال میں یہ ذاتی طور پر یہ آپ سے وابستہ ہو، تب میں کہوں گا کہ کمپیشن، احساس ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جہاں اصول کا مسئلہ ہو تو اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ میں ٹھیک ہوں، میں مہربان ہوں اور اس میں سمجھوتے کی گنجائش نہیں۔ My name is Abdul Hamid. I am from Nasik. I am in a government job. I want to ask you a question. Today, people in the world with power. السلام علیکم، میرا نام مزمل شیخ ہے اور میں مینجمنٹ کا طالب علم ہوں۔ جیسا کہ آپ نے 6C کا ذکر کیا ہے، یہی 6C ہمیں مینجمنٹ میں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ نہیں سوچتے کہ اس میں مستقل مزاجی It is something that is happening, unfortunately. لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں اس مسئلے پر پہلے کسی موقع پر بات کر چکا ہوں۔ کئی بار یہ کردار کے مسئلے ہوتے ہیں۔ برابری کی بنا پر ہمارے کردار کے لیے اتنے ہی اہم ہوتے ہیں جتنے ہمارے رویے کے لیے، خاص طور پر جس طرح ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ زندگی کو دیکھنے کا طریقہ اسی بات سے طے ہوتا ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے رویے بھی ہمیں اسلام کے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، لہٰذا ہم جو سوچتے ہیں وہی اسلام ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ آج کل جنہیں سنی ہونے کا دعویٰ ہے، شیعوں کی مسجدوں پر خودکش حملہ آور بن کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ شیعہ ہیں۔ اسی طرح شیعہ سنی مسجدوں میں جا کر اپنے آپ کو بم سے اڑا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے کیا ہے کہ وہ سنی ہیں۔ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم یہ آپس میں کیوں کر رہے ہو، کیا یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کہ میرے بعد عقیدے سے نہ پھر جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارتے پھرنا؟ ہم یہ سب اسلام کے نام پر کرتے ہیں۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تمہارے ضمیر کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں کر معصوم جانیں لے سکتے ہیں، خواہ یہ جان کسی کافر ہی کی کیوں نہ ہو، خواہ کسی کی بھی ہو؟ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ اس جگہ آپ کا ضمیر مردہ ہے، آپ کا احساس ہمدردی ختم ہو چکا ہے، آپ کا کنٹرول کھو چکا ہے، آپ کی جرت آپ کی حماقت بن چکی ہے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہادر ہیں، بلکہ آپ تو نادان ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسا ایک بیوقوف ہی کر سکتا ہے، بہادر ایسا نہیں کر سکتا۔ اے میرے بھائی، یہ ایک اہم نقطہ ہے، کوئی بہادر شخص ایسا نہیں کر سکتا، کوئی بیوقوف ہی ایسا فعل سر انجام دے سکتا ہے۔ ہمارا ایسا ماننا ہے، اور جن لوگوں کے متعلق آپ بات کر رہے ہو، جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بدنما ہے اور اس پر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں، ہم ان نظریات کو رد کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے امتیازات ہیں، ہم اپنے مسائل اس طرح حل نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کی مسجد میں جائیں اور مسجد اڑ جائے۔ یہ حماقت ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ ذہنی مریض ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میرے لیے یہ ایک سی نہیں ہے، یہ ٹریگر دبانے کی اہلیت ہے، یہ کنٹرول سے متعلق نہیں ہے کہ ٹریگر دبایا جائے یا نہ دبایا جائے۔ یہ صورتحال کنٹرول سے متعلق نہیں ہے، یہ ایک مکمل رویہ ہے، ایک مکمل ذہنیت، ایک مکمل تاثر کہ اسلام کیا ہے لوگوں میں پایا جاتا ہے، جو قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا میرے نزدیک اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایک سی ہے، ہر وہ سی جس میں وہ ملوث نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا، میں نے ایک کہانی سنائی تھی، 2 بزنس مینوں کی کہانی۔ دونوں کی دکان ایک دوسرے کے ساتھ تھی، ان میں سے ایک سرکہ جبکہ دوسرا کینڈی بیچتا تھا۔ جو کینڈی بیچتا تھا اس کا کاروبار ٹھپ تھا، لوگ اس کی دکان میں داخل ہوتے اور پھر نکل جاتے، لیکن کوئی چیز نہ خریدتے،
جو شخص سرکے کا کاروبار کرتا تھا اس کا کاروبار عروج پر تھا. لوگ اس کی دکان میں جاتے اور گیلنوں کے حساب سے سرکہ خرید کر نکلتے. 6 ماہ کے بعد کینڈی بیچنے والے نے فیصلہ کیا کہ کینڈی کی دکان بند کر دی جائے کیونکہ اس کا کاروبار حقیقت میں ٹھپ ہو چکا تھا. پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ساتھ والے سے مل کر اس سے پوچھوں کہ اس طرح اس کے سرکے کا بزنس مجھ سے زیادہ کامیاب ہے. لہٰذا وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا, میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے, چونکہ میں کینڈی بیچتا ہوں جس کا ذائقہ بھی میٹھا ہے جبکہ اس کی بو بھی بڑی خوشگوار ہے, اور تم سرکہ بیچتے ہو جس کا ذائقہ کڑوا اور بد ذائقہ ہے, پھر بھی تمہارا کاروبار میری نسبت زیادہ چلتا ہے, ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ اس آدمی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا, جناب آپ کینڈی بیچتے ہیں لیکن آپ کا چہرہ سرکے جیسا ہوتا ہے, جبکہ میں سرکہ بیچتا ہوں اور میری شکل کینڈی کی طرح ہوتی ہے. candy face. Okay? It is not the fault of the product. It is not the fault of the candy. بلکہ اس شخص کا قصور تھا جو کینڈی بیچتا تھا. دوسری طرف وہ سرکے کی مٹھاس نہیں تھی, لیکن وہ سرکے کا مالک کینڈی کی طرح میٹھا تھا. یہی اس کی سیل کی اصل وجہ تھی. لہٰذا ہمارے پاس بھی اسلام کی شکل میں ایسی ہی پروڈکٹ موجود ہے کہ ہم اسے کینڈی جیسی میٹھی شکل سے بیچتے ہیں. ہم ہمیشہ ناراض رہتے ہیں, ہماری شکل مجرمانہ ہوتی ہے, ہم پاگلوں کی طرح سلوک کرتے ہیں, ہم ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. آخر ہم میں سے کوئی اس بارے میں کیوں نہیں سوچتا جبکہ دوسری طرف کینڈی کی شکل بنا کر سرکہ بیچ رہے ہیں. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ ہمیں اسلام کی اس خوبصورت پروڈکٹ تک رسائی حاصل کرنی چاہیے, اور آئیں اپنی شکل ایسی بنائیں جو بہتر ہو. اللہ. I'm Muzammil Sheikh and I'm a management student. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے بھارت میں آج کل لوگوں کی اکثریت جزاک اللہ. آپ کے نزدیک مستقل مزاجی اور شستہ رویہ بھی 6 میں جیسے ہو گیا. جزاک اللہ. آپ کے نزدیک مستقل مزاجی اور شستہ رویہ بھی 6 میں شامل ہونا چاہیے. ہاں, خوشگوار رویے پر غور کیا جا رہا ہے. اچھے رویے کے مالک ہوتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ خود میں لوگوں کی مدد کرنے کی اہلیت بھی بڑھائی گئی ہے. اپنے علاقے میں عالمگیر اقدار پیدا کر کے اور اسے لوگوں کے ساتھ بانٹ کر, لہٰذا شستہ رویے کو مد نظر رکھا گیا ہے. جہاں تک مستقل مزاجی کی بات ہے تو ہم ابتدا میں کہہ چکے ہیں کہ اچھے کردار کے مالک بننا ہماری منزل نہیں ہے, یہ ایک مرحلہ ہے. چونکہ یہ ایک مرحلہ ہے تو اس کا آغاز کرنے کے لیے مستقل مزاجی تو درکار ہوتی ہے. لہٰذا کردار کے لیے لگن تو پیدا ہو ہی جاتی ہے. لیکن بہنوں اور بھائیوں, ایک بات یاد رکھیں, ہم صرف نہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو صرف ان 6 ہی کی ضرورت ہے, بلکہ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 6 کو اعلیٰ کردار کے حصول میں بنیادی لوازمات کی حیثیت حاصل ہے. اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں. کچھ لوگ اس کو مزید تقسیم کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر فیاضی, جنروسٹی یا سخاوت اصل میں احساس ہمدردی, کمپیشن ہی کے زمرے میں آتی ہے. ہم نے اپنی محسوسات کی طرف خود کو موڑ لیا ہے اور خرچ کرنا شروع کر رہے ہیں. جو کچھ آپ نے دیکھا کہ محض 6 ہی سب کچھ نہیں ہے, یہ تو ہم محض اس آئیڈیا کے آغاز کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک بات چیت, ایک بحث جو اعلیٰ کردار کے حصول کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کے پھیلانے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Abdur Rahman. I am a student of engineering. Brother Yasir, I would like to ask a question to you. Today we are seeing اطلاع دیکھتے ہیں ہمیں اپنے معاشرے میں اخلاقی پستی نظر آتی ہے. تو ان حالات میں آپ اپنے سامعین کو اس کا متبادل ہمیں اپنے معاشرے میں اخلاقی پستی نظر آتی ہے تو ان میں ان گناہوں کو ختم کیا جا سکے. strategy or plan of Yahudis which has been developed to us to stop these evils in our society, please. Do me a favor and please do listen to this part carefully.
I personally میں بذات خود اس سازشی نظریے سے اتفاق نہیں کرتا. ہم مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار یہودی ہیں. یہاں تک کہ ترکی میں زلزلہ آیا تو ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ اے میرے خدا، اب یہودیوں نے نیچے سے زمین ہلانا شروع کر دی ہے. خیال میں ایسا نہیں ہے. ہم اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار کسی دوسرے کو نہیں ٹھہرا سکتے. ہماری ناکامی اس وجہ سے ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں. ہم اس لیے ناکام ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے اصولوں کی پیروی چھوڑ دی ہے. اور اگر اس حال میں کوئی غیر آ کر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ تو اپنے مفاد ہی کی بات کرے گا، لیکن ہم اپنی ناکامیوں کا الزام کسی دوسرے پر نہیں دھر سکتے. لہٰذا میں اس نظریے کی مخالفت کرتا ہوں. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ یہودیوں کا منصوبہ تھا، یہ فرعون کا منصوبہ تھا، کہ میں نہیں مانتا. یہ ہمارا اپنا نقص ہے. آپ امتحان میں فیل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پڑھائی نہیں کی. حالانکہ کچھ یہودی نہیں چاہتے کہ آپ پاس ہوں، اور آپ نے پڑھائی نہیں کی اور فیل ہو گئے. لہٰذا پہلے یہ نظریہ بدلیں اور اپنی کوتاہیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا چھوڑ دیں. دلائل کے طور پر مجھے کہنے دیں کہ دشمنوں پر 90% الزام دیں، لیکن صرف 10% ان الزامات پر خود غور کریں، تو میرا خیال ہے ہمیں دوسروں پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا. وہاں کچھ تو ہے جو قابل قبول نہیں ہے میرے بھائی. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے تو یہ ایک حقیقت ہے. یہ مضر قرار دینا بڑا آسان ہے، کیونکہ کسی کو نقصان دہ قرار دینے پر کچھ زیادہ قوت خرچ نہیں ہوتی. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا متبادل موجود ہے. ایسا متبادل جو پرجوش ہو، ایسا متبادل جو تفریحی ہو، ایسا متبادل جس سے اطلاعات موصول ہو. اسلام کہتا ہے کہ تجاوزات میں مفاد نہ رکھو، بلکہ تمہارے سودے بازی حلال ہونی چاہیے. آپ نشہ آور چیزیں استعمال نہ کریں. صحیح سودے بازی ایک چیلنج ہے، اس کا متبادل تلاش کیا جائے. آپ اپنے بچوں کو بتلائیں کہ ٹی وی دیکھنا نقصان دہ ہے، لیکن ہم بچے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ ہمیں کیا کرتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یا صرف فضاگا کو سننا تفریح کا باعث نہیں ہے؟ اسے مت لگاؤ، یہ آدمی کو گم کرو. ہم کھیلنا چاہتے ہیں، ہمیں تفریح کی ضرورت ہے. لہٰذا چیلنج یہ ہے کہ بدی کو پہچانا جائے. ہم ان سب کا کیا متبادل لا رہے ہیں؟ اس کا جواب ہم کہتے ہیں یہ ایک آدمی کام کا نہیں ہے، بلکہ یہ مشترکہ کوشش ہے. تمام تر ذہانت کی ضرورت ہماری کمیونٹی کو ہے. ہماری کمیونٹی کو مہارت کی ضرورت ہے. آگے آئیں اور خاندانوں کی سہولت کا باعث بنیں. متعلقہ والدین، متعلقہ مائیں، متعلقہ باپ، کیا آپ کو علم ہے کہ کب آپ کے بچے گھر پر ہوتے ہیں اور کب وہ ٹی وی لگاتے ہیں، جو اچھی بات نہیں ہے؟ ہمیں ٹی وی بند کر دینا چاہیے، لیکن اپنے بچوں کا اس کا متبادل بھی دینا چاہیے. اور ہمارے پاس اس کا متبادل کیا ہے؟ واللہ میرے پاس اس کا جواب نہیں. لیکن یہ دنیا بھر میں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے چیلنج ہے. ٹی وی ایک برائی بنتی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح متبادل کیا دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں آئیں اسلامی میڈیا کو ترقی دیں. ٹی وی دیکھنا حقیقتاً برا نہیں ہے، یہ تو ایک آلہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹی وی بذات خود کچھ نہیں ہے. اس کی مثال چاقو جیسی ہے. آپ سے چیزیں کاٹنے کا کام لیں یا لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. لہٰذا میں نہیں کہتا کہ چاقو نقصان دہ ہے. چاقو سے کیا ہوا کام اس بات کو طے کرے گا کہ یہ نقصان دہ ہے کہ نہیں. اس طرح ٹی وی ایک شاندار چیز ہے، انسان کی اب تک کی ایک بہترین ایجاد، لیکن ہم نے اس کا غلط استعمال کیا ہے. یہ خوبصورت ہو سکتا ہے، بہت مفید ہو سکتا ہے. آئیں اس کا صحیح استعمال کریں تاکہ یہ انسانی بہبود کے کام آ سکے. یہاں مجھے ایک مثال دینے دیجیے. امریکہ میں موومنٹ چرچ کا آپ جانتے ہیں، عیسائی عقیدے کا حصہ، اور وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تمام فلمیں اکٹھی کر کے ان کو صاف کرتے ہیں. تمام گندے سین نکال کر چرچ کے اراکین کو کرائے پر دی جاتی ہیں. ہم تفریح چاہتے ہیں، لیکن ہم گند سے تفریح حاصل نہیں کر سکتے. تفریح آپ کی بھی خواہش ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس مرحلے میں آپ کی حد تک ہو.
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کل اسلامی ذرائع ابلاغ کو بڑھوا دیں، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں، تاکہ وہ اسلام کا یہ خوبصورت نظریہ لوگوں تک پھیلائیں۔ آپ کو علم ہے کہ یہاں اس وقت لوگوں کی کافی تعداد جمع ہے، لیکن سبحان اللہ یہاں ٹی وی سیٹلائٹ ہے جو اس ایک چھوٹے سے گاؤں میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ اب ہم اس کے ذریعے پوری نسل انسانی سے بہتر طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہم اس ٹی وی کے ذریعے سہولت میسر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں پھر کہوں گا جزاک اللہ خیر۔ Thank you very much. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت